عزیزان مکرم، رب تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کہ کیا ایمان والوں کا وہ وقت نہ آیا کہ اللہ کا ذکر سنتے ہی ان کے دل کانپ اٹھیں، اللہ کا ذکر ہوتے ہی ان کے دل ہل جائیں۔ عزیزان مکرم، آج بات کرنی ہے خوف کے حوالے سے، خشیت ربانی، اللہ رب العزت کا خوف۔ اس کے سلسلے میں رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک پیاری حدیث میں آپ کو سنا دوں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے کے آنکھ سے اللہ رب العزت کے خوف کی وجہ سے ایک بوند قطرہ گرا، مکھی کے منڈی کے برابر، اگر قطرہ بہا ہے تو اللہ رب العزت جہنم کی آگ سے اس کے چہرے کو محفوظ فرما دے گا، جہنم کی آگ سے۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب رب تعالیٰ کے خوف و خشیت کی بات آئے تو رونا سیکھو، رویا کرو، اور اگر آنکھوں سے اشک جاری نہ ہو تو رونے جیسا چہرہ بناؤ، رونے جیسی حالت پیش کرو۔ اور حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے بارے میں فرمایا گیا کہ برسا برس گزر چکے تھے، آپ کے چہرے پر کسی نے مسکراہٹ نہ دیکھی۔ لوگوں نے پوچھا حضور آپ مسکراتے کیوں نہیں، حالانکہ آپ تقوی پرہیزگار ہیں؟ کس کی بات کر رہا ہوں میں؟ حضرت حسن بصری کی۔ یہ کون ہے جن کے بارے میں کہا گیا کہ لاکھوں کی تعداد میں لا کر جب قحط سالی پڑتی تھی تو انہیں بیٹھا کر دعا کی جاتی تو بارش نازل ہوتی تھی۔ وہ حسن بصری کیوں نہیں مسکراتے تھے؟ ان سے جب پوچھا گیا حضور آپ مسکراتے کیوں نہیں، کہا میں اس لیے ڈرتا ہوں میری عبادتیں اپنی جگہ، میرے زہد تقوی اپنی جگہ، میں اس دن سے ڈرتا ہوں جس دن میرے منہ سے کوئی ایسا جملہ نکل جائے جس پر مولا میری گرفت کرے اور کہے حسن بصری تیرے تمام اعمال رد کر دیے گئے، میں اس دن سے ڈرتا ہوں۔ عزیزان مکرم، اسی لیے تو ایک شخص حضرت حسن بصری کی بارگاہ میں آیا اور آنے کے بعد عرض کرتا ہے حضور مجھے تعجب ہے اپنے آپ پر کہ مجھے عبادت میں لطف نہیں آتا۔ آج بہت لوگ ہیں جو اس بات کی شکایت کرتے ہیں کہ ہمیں عبادت میں لطف نہیں آتا، ہم نمازیں تو پڑھتے ہیں مزہ نہیں آتا، ذہن بھی بھٹکتے ہیں، ہمارے عجیب و غریب خیالات آتے ہیں، تمام تر جتنی بھی خفیہ خیالات ہیں اس میں ہی جاگتے ہیں۔ اسی طرح ایک شخص آ کر آپ کی بارگاہ میں کہتا ہے حضور مجھے تعجب ہے اپنی ذات پر، مجھے عبادت میں لطف نہیں آتا۔ مسلمانوں، انہوں نے جو جملہ فرمایا، کہا شاید تو نے کسی ایسے شخص کو دیکھ لیا جو اللہ رب العزت سے نہیں ڈرتا، تو نے کسی ایسے شخص کو دیکھ لیا ہے جو اللہ رب العزت سے نہیں ڈرتا۔ عزیزان مکرم، رب تعالیٰ سے ڈرنا، اللہ رب العزت سے خوف کرنا، خوف یہ دو طرح کا ہوتا ہے، میں آپ کو سمجھاؤں۔ ایک استاد اگر اپنے بچے کو سبق دے اور شاگرد کو کہے مجھے یہ سبق سنانا ہے تو وہ دو چیز کی بنا پر سبق سنائے گا، یا تو خوف ایک ہی ہے لیکن اس کا سبب دو بنے گا۔ ایک یہ بنے گا کہ اگر استاد کو میں نے سبق نہیں سنایا تو استاد ناراض ہو جائیں گے، ایک یہ سبب۔ دوسرا سبب یہ بنتا ہے کہ اگر استاد کو ہم نے سبق نہ سنایا تو استاد زجر و توبیخ کرے گا، استاد مارے گا۔ ایک طرف سزا کی اور دوسری طرف ادب کی، یہ دونوں چیز سبب بنا خوف کا۔ سیم سچویشن، سیم حالت بندے کی ہوتی ہے۔ جب کوئی گناہ وہ کرے تو اب اس کے اندر خوف پیدا ہو تو دو میں سے ایک سبب بنے گا، یا تو وہ اللہ رب العزت کے عذاب سے ڈر کر کرے گا کہ مولا کی بارگاہ میں منہ کیا دکھاؤں گا، کس منہ سے حاضر ہوں گا، اور دوسرا سبب یہ بنے گا کہ اللہ رب العزت سے وہ محبت کرے گا کہ میرا پروردگار ناراض ہو جائے گا مجھ سے، اللہ رب العزت ناراض ہو جائے گا۔ عزیزان مکرم، یہی وجہ تو ہے انبیاء علیہ السلام معصوم عن الخطا ہیں، ان سے گناہ سرزد نہیں ہو سکتا، لیکن اس کے باوجود ان کی آب و گریا اتنا زیادہ ہویا کرتی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں ملتا ہے
کہ جب آپ رویا کرتے تھے، جب آپ روتے تھے تو زمین اتنی تر ہو جایا کرتی تھی کہ جس طرح کسی زمین پر مسلسل بارش نازل ہوتے رہے وہاں گھاس اگ جاتی ہے، آپ کے رونے کی وجہ سے وہاں گھاس نکل آیا کرتی تھی. یہ عالم ہویا کرتا تھا. حضرت داؤد علیہ السلام اور آپ کے یہ خوف کے بارے میں کہ جب آپ مجمع میں بیان کیا کرتے تھے ہزاروں کی تعداد میں جنازے اٹھ جایا کرتے تھے، محض آپ کے اندر اتنا خوف ہوا کرتا تھا. عزیزان مکرم، یہ خوف و خشیت کا پیدا ہونا، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں گریہ وزاری کرنا، یہ بڑی ہی اہمیت کا حامل ہے. بندے کی آنکھ سے اگر ایک قطرہ بھی خوف سے نکل جائے اللہ رب العزت کے، اللہ رب العزت کی خوف سے ایک بھی قطرہ نکل گیا تو محشر میں بڑی اہمیت رکھتا ہے. بلکہ میں بتاؤں، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں محشر میں لوگوں کی جانب ایک آگ بڑھتی ہوئی آئے گی، اسے بجھانے کی کوشش کریں گے، دور کریں گے، لیکن نہ ہو سکے گا. یہاں تک کہ جبریل علیہ السلام ایک پیالے میں پانی لے کر آئیں گے اور اس آگ پر چھڑکیں گے، وہ آگ سرد ہو جائے گی. پھر پوچھا گیا وہ آگ ہے کیا؟ اس سے آگ کو بجھایا کس کے ذریعے گیا؟ کہا یہ وہ پانی ہے جو دنیا میں بندے اپنے خوف سے، اللہ رب العزت کے خوف سے بہا دیا کرتے تھے، یہ وہ پانی ہے. عزیزان مکرم، اور خوف کے بارے میں بتاؤں ان صحابہ کے بارے میں کہ جنہیں دنیا میں بشارت بھی دی گئی ہیں. بشارت ملنے کے بعد عشرہ مبشرہ میں سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا میں بشارت دی گئی کہ یہ جنتی ہیں. لیکن ایک مقام پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، درخت کے نیچے بیٹھے ہیں، ایک چڑیا اڑ کر آئی، درخت پر بیٹھی اور پھر اڑ کر دوسرے درخت پر چلی گئی. تو آپ کہتے ہیں یہ چڑیا مجھ سے کتنی زیادہ اچھی ہے، کتنی خوش نصیب ہے کہ تیرا تو کوئی حساب نہیں ہوگا. ہم ہائے افسوس، ہمیں تو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں حساب بھی دینا ہے. اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ میں مٹی کا ڈھیلا لیتے ہیں اور اٹھا کر پھر چھوڑتے ہیں، زمین سے اٹھا رہے پھر چھوڑ لیں، زمین سے اٹھا رہے پھر چھوڑ لیں، اور ہر بار ایک ہی جملہ کہتے ہیں کاش کہ میں مٹی کا ڈھیلا ہوتا، کاش کہ میں مٹی کا ڈھیلا ہوتا، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مجھے حاضر نہ ہونا پڑتا. عزیزان مکرم، یہ اسلاف نے ہمیں طریقہ سکھایا کہ کتنی بھی عبادت ہو اس کے باوجود ان کے اندر خوف کس قدر ہویا کرتا تھا. آج اگر ہم اپنا محاسبہ کریں، اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہمارا حال کیا ہے، ہمارے اندر خوف و خشیت کس طرح ہے، ہم رب کی بارگاہ میں کتنی حد تک ڈرتے ہیں. یقین جانیں آج ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنا محاسبہ کریں. آج قرآن کی تلاوت ہمارے سامنے ہوتی ہے، بیانات ہمارے سامنے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں کوئی اثر نہیں ہوتا. میں آپ کو بتاؤں، ہم گھنٹے دو گھنٹے بیان کرتے ہیں، آپ کے سامنے تلاوت ہوتی ہے، اثر نہیں ہوتا. لیکن ایک دور ایسا بھی تھا کہ کوئی مقرر نہیں، کوئی بڑا فقیہ نہیں، ایک ننھا سا بچہ اگر کسی کے سامنے قرآن کی تلاوت کر دیا کرتا تھا تو دل کی دنیا بدل جاتی تھی. آپ کو میں بتاؤں، ایک ایسا شخص جس کے گھر کی دیوار گر چکی تھی، اب یہ گھر کی دیوار بنوانے کے لیے بازار میں گیا کہ کسی مزدور کو پکڑ کر لاؤں اور اپنے گھر کی دیوار بنوا ڈالوں. بازار میں جانے کے بعد دیکھا چند مزدور ایک جگہ کھڑے تھے، انہی میں ایک مزدور ایسا تھا جو الگ کھڑا تھا، بالکل تنہا کھڑا ہوا تھا. یہ شخص گیا، اس کے پاس جا کر کہا بھائی صاحب گھر کی دیوار گری ہوئی ہے، کیا آپ اجرت لے کر اسے بنانے چلیں گے؟ اس نے کہا ہاں میں چلوں گا، لیکن میری 3 شرطیں ہیں. وہ 3 شرطیں اگر آپ نے مان لی تو میں چلے جاؤں گا. کہا کیا شرطیں ہیں؟ کہا پہلی شرط یہ کہ جب بھی نماز کا وقت آئے گا میں نماز پڑھ لیا کروں گا، آپ مجھے روکیں گے نہیں. کہا منظور ہے. کہا دوسری شرط؟ کہا دوسری شرط یہ ہے کہ آپ میری طاقت سے زیادہ کام نہیں کروائیں گے. کہا یہ بھی منظور ہے. کہا تیسری شرط؟ کہا تیسری شرط یہ ہے کہ جیسے ہی میرا کام پورا ہوگا میری اجرت بھی مجھے مل جائے گی. کہا منظور ہے، آپ چلیں گھر. گھر پر لے کر گیا اور پورا کام بتا دیا، سب کچھ کر دیا. اب اس شخص کے پاس ایک حالت ایسی پیش آئی، اس نے کہا کہ آپ یہاں کام چالو کر دو اور میں اجرت ابھی دے دیتا ہوں کیونکہ مجھے ضرورت سے باہر جانا ہے. اور وہ شخص باہر چلا گیا.
لیکن دل میں یہ خیال پیدا ہو رہا تھا بار بار کہ میں یہ کام اکیلے کرنے چھوڑ دیا ہوں. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ مزدور کو لاؤ اور اگر اپنی نگرانی میں کام نہ کرو تو وہ کوتاہی کرتے ہیں, برابر کام نہیں کرتے ہیں. اسی طرح اس کے دل میں بھی خیال آیا کہ پتہ نہیں کام برابر ہو رہا ہوگا کہ نہیں. لیکن شام کو جیسے ہی گھر پہ واپس آیا, آ کر دیکھا کام دگنا ملا, اسے دگنا کام ہوا تھا. اب اس نے کہا گھر کے اور بھی کام میں اگلے دن میں پھر اسی کو بلا کے لاؤں گا, کیونکہ کام اس نے اچھا کیا. اگلے دن جب بازار میں گیا, بازار میں جانے کے بعد اس نے دیکھا دوسرے مزدور تو کھڑے لیکن یہ نظر نہیں آ رہا, یہ دکھائی نہیں دے رہا تھا. یہ ان مزدوروں کے پاس گیا اور جانے کے کہا کہ فلاں شخص جو وہاں کونے میں کھڑا رہتا تھا وہ دکھ نہیں رہا, وہ ہے کہاں؟ کہا حضور وہ ہفتے میں ایک ہی دن کام کرتا ہے, باقی دن چھٹی پر رہتا ہے, وہ صرف ایک ہی دن. کہا وہ ہے کہاں؟ کہا وہ یہاں نہیں, جاؤ میدان میں دیکھو ادھر کہیں ہوگا. وہ اس بازار سے نکل کر میدان میں گئے تو دیکھا زمین پر وہ بندہ لیٹا ہوا تھا. اس کے پاس گئے اور جا کر جیسے ہی اس کے جسم پر ہاتھ رکھا تو اس کا بدن تپ رہا تھا, بخار میں وہ ملوث تھا. اور اس نے دیکھتے ہی کہا تم اس طرح تپ رہے اور زمین میں لیٹے ہو سکے تو تم میرے گھر چلے جاؤ. اس نے کہا نہیں میں گھر نہیں جاؤں گا آپ کے. چندہ اصرار کیا, بار بار کہتا رہا کہ میرے گھر چلو میرے گھر چلو, لیکن اس نے کہا میں نہیں جاؤں گا. آخر میں راضی ہو تو یہاں بھی شرط لگا دی کہ میں تمہارے گھر جاؤں گا لیکن ایک شرط ہے میری. کہا کیا شرط ہے؟ کہا جب میں تمہارے گھر پہنچ جاؤں گا تو میں نہ تمہارے گھر کا کھانا کھاؤں گا نہ پانی پیوں گا. کہا منظور ہے, آپ آؤ تو صحیح, یہاں کی مشقتوں سے نکلو. گھر پر لایا گیا, چند دن گزرے کی حالت اور ناساز ہو گئی, موت کے قریب آ گیا وہ بندہ. اب اس نے اس شخص کو بلایا جس کا مکان تھا, جو بلا کر لایا تھا, اور بٹھایا. کہا میری چند نصیحتیں ہیں, چند وصیتیں, اسے پوری کر دینا. وعدہ کرو تم اسے پورا کرو گے. کہا میں وعدہ کرتا ہوں اس کو پورا کروں گا. کہا کیا وصیت ہے؟ کہا میرے پاس ایک انگوٹھی ہے, اسے تمہیں دینا ہوگا, اور ایک مسلح ہے, اور ایک وصیت ہے. اور میری وصیت میں سے یہ بھی ہے کہ جب میں مر جاؤں تو میرے گلے میں پھندا ڈال کر تم کھینچنا اور کہنا یہ سب سے برا بندہ ہے, یہ ایسا شخص ہے جو اللہ رب العزت کا کہنا نہیں مانتا, ہمیشہ اللہ رب العزت کی فرمان کی نافرما برداری کرتا رہتا تھا. اتنا کہنا تھا کہ ہچکیاں بننے لگی, روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی. یہ بندہ چیخ مارا اور رونے لگا. پھر آخر میں جب وصیت یاد آئی, وصیت یاد آنے کے بعد اس شخص نے کہا اب اس کو پورا بھی کرنا ہوگا. گلے میں پھندا ڈالا, پھندا ڈال کر جیسے ہی کھینچنا چاہتا تھا کہ غیب سے ندا آئی, خبردار, اللہ کے ولی کے ساتھ کوئی ایسا برتاؤ کرتا ہے؟ اللہ کے ولی کے ساتھ کوئی ایسا برتاؤ کرتا ہے؟ اتنا سننا تھا کہ ہاتھ پاؤں میں تھرتھری چالو ہو گئی, تھرتھرا اٹھا, بدن لرزا ہوا. آئی گئی بات ہوئی, اسے لے آ کر دفن کیا. اب جو چیزیں جو دینے کے لیے اس نے کہا تھا وہ حضرت خلیفہ ہارون رشید کے پاس دینا تھا, وہاں جا کر اسے دینا تھا. پتہ پوچھ کر ان کے محل پر گیا اور جا کر ملاقات کی. کہا حضور ایک بندے سے ملاقات ہوئی, اس نے یہ چیز دینے کے لیے کہا تھا. انگوٹھی دیکھی, دیکھتے ہی رونے لگے, اور مسلح دیکھتا پھوٹتے ہی رونے لگا, یہاں تک کہ روتے روتے آپ کی چیخ نکل پڑی. پھر کہا یہ بندہ ہے کہاں؟ کہا اس کا تو انتقال ہو چکا ہے. اتنا سننا تھا کہ بے ہوش ہو گئے, اتنا روئے کہ بے ہوش ہو گئے. دوبارہ جب افاقہ ہوا تو انہوں نے کہا حضور اب ہم رات کی تاریکی میں اس کی قبر پر جائیں گے. کہا ٹھیک ہے. رات کا اندھیرا ہوا, جب اس کی قبر پر گئے, قبر پر آتے ہی فوراً اس کی قبر سے لپٹ کر رونا شروع کر دیا. اب لوگ پھر حیران, وہاں دیکھ کر یہ بھی حیران کہ کیا بات ہے, انگوٹھی ہاتھ میں آئی پھر رونا شروع کر دیا, اور ادھر قبر پر آ کر لپٹ کر رونا شروع کر دیا. حضور ماجرا کیا ہے, کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے مجھے, آپ بتائیں. کہا یہ جس کی قبر ہے وہ کوئی اور نہیں, میرا خود کا صاحبزادہ تھا, میرا اپنا بیٹا تھا. دراصل حال ایسا ہوا کہ یہ بڑا ہی عیاش قسم کا تھا, بڑی عیاشیوں میں ملوث رہتا تھا, دن رات گناہوں میں ملوث رہتا تھا, یہاں تک کہ ناچ گانا, موسیقی, لڑکی بازی اس کا پیشہ تھا, شباب کباب اس کا پیشہ تھا. ایک دن یہ اپنے گھر سے نکل رہا تھا, محل سے باہر آ رہا تھا کہ راستے کے کھیلنے والے بچے نے ایک آیت کی تلاوت کی. وہ کون سی آیت؟ جو میں نے خطبے میں پڑھی, الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ.
کیا ایمان والوں کا وہ وقت نہ آیا کہ اللہ کا ذکر سنتے ہی وہ خوف زدہ ہو جائے؟ یہ آیت سننا تھا کہ اس نے چیخیں ماری اور چلا چلا کر کہنے لگا ہاں آ گیا وہ وقت، ہاں آ گیا وہ وقت، میں اللہ کے خوف سے لرز گیا اور چیخ مار کر نکل گیا، آج تک مجھے پتا نہیں چلا، تو آ کر بتایا تو مجھے پتا چلا کہ آج اس کی یہ حالت ہے۔ عزیزان مکرم، اتنی بڑی آپ کو میں نے ایک کہانی سنائی، ایک واقعہ سنایا، عرض کیا کرنا تھا اس میں کہ ایک بندے کا دل ہلا تو وجہ کیا بنی؟ مکتب کا ایک چھوٹا سا بچہ قرآن مجید کی تلاوت کیا، سنتے ہی دل ہل گیا۔ آج ہمارا کیا حال ہے؟ ہمیں کیوں احساس نہیں ہو رہا؟ ہمارے دل پر اثر کیوں نہیں ہو رہے ہیں؟ عزیزان مکرم، محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ جب باتیں کہی جائے اور وہ اثر نہ ہو تو اس کے سلسلے میں بھی کہا گیا کہ انسان جیسے ہی گناہ کرتا ہے، حدیث شریف میں بھی یہ بات موجود ہے، گناہ کرتے ہی دل پر ایک کالا نقطہ پڑ جاتا ہے، دل پر ایک کالا نقطہ پڑتا ہے۔ اب وہ گناہ کرتے رہتا ہے، گناہ کرتے رہتا ہے، وہ نقطہ بڑھتا جاتا ہے، بڑھتا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ کالا نقطہ پورے دل کو کالا کر جاتا ہے۔ اب اس کے سامنے کیسی بھی بات کی جائے اب وہ اس پر اثر نہیں کرتی، یہاں تک کہ اب اس کی دوسری شکل یوں دکھاؤں جو نفس کے حوالے سے میں نے عرض کیا تھا، نفس کے حوالے سے کہ نفس امارہ، نفس مطمئنہ اور نفس لوامہ۔ نفس امارہ جب دل پورا سیاہ ہو جاتا ہے تو وہی نفس امارہ بن جاتا ہے، یعنی ہمارے سامنے نصیحتیں کی جائیں، ہمارے سامنے بیانات ہو، ہم پر کچھ اثر نہیں کرتے۔ آج حال ایسا ہی ہے کہ نفس ہمارا نفس امارہ ہو چکا ہے، گناہ کرنے کے بعد ہمارے اندر خیال بھی پیدا نہیں ہوتا کہ ہائے افسوس ہم سے کیا ہو گیا۔ اللہ رب العزت کا کوئی خوف نہیں، کوئی ڈر نہیں۔ اولیاء کرام سب سے زیادہ اسی سے ڈرا کرتے تھے، وہ اپنے نفس کا ہی تو محاسبہ کرتے تھے، انہیں جو خوف ستاتا تو وہی کہ نفس ایسی چیز ہے، ایسی لایانی چیز ہے جو انسان کو برائیوں میں مبتلا کر جاتی ہے۔ اب یہی نفس امارہ، اس کو اگر سدھارنا ہو تو سدھارنے کا طریقہ یہی بتایا گیا جو ٹاپک ہے۔ اللہ رب العزت کی خوف سے جب بندہ خوف میں مبتلا ہوگا تو کرے گا کیا؟ سب سے پہلے وہی کرے گا کہ اللہ کی بارگاہ میں آئے گا، توبہ کرے گا، اور یہی سب سے بڑی چیز ہے، توبہ کرے۔ اب گناہ ہو جائے، انسان خطا کا مجسمہ ہے، گناہ ہو جاتا ہے، لیکن جب جب گناہ ہوئے توبہ کرتا رہے، یہاں تک کہ فرمایا گیا توبہ کرتے کرتے ایک دن ایسا آئے گا کہ گناہوں سے نفرت بھی اس کے اندر پیدا ہو جائے گی، وہ گناہوں سے نفرت کرنا سیکھے گا، اور پھر ایک حالت ایسی آئے گی کہ گناہوں سے نفرت تو پیدا ہوگی، ساتھ میں نیکی کی دعوت اسے دینے کا شوق آ جائے گا، نیکی کرنے کا شوق آ جائے گا۔ عزیزان مکرم، نفس امارہ توبہ کرتے کرتے نفس لوامہ میں آ جاتا ہے، اور نفس لوامہ سے توبہ کرتے کرتے نفس مطمئنہ بن جاتا ہے، اور جب نفس مطمئنہ بنتا ہے تو قرآن کی یہ آیت بھی صادق آ جاتی ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ اللہ کے ولیوں کو نہ کسی چیز کا ڈر ہے نہ ہی خوف ہے، یہ آیت صادق آ جاتی ہے۔ عزیزان مکرم، آپ کو میں بتاؤں، حدیث پاک میں ہے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ زندگی بھر نیکی کرتا رہتا ہے، زندگی بھر، یہاں تک کہ آخری وقت اس کا ایسا آتا ہے کہ وہ گناہوں میں ملوث ہوتا ہے، گناہ کرنے میں مشغول ہو جاتا ہے، اور اسی پر اس کا خاتمہ ہوتا ہے اور وہ جہنمی ہو جاتا ہے۔ اور کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جو زندگی بھر نیکیاں کرتے ہیں اور زندگی بھر برائی کرتے ہیں، لیکن آخر وقت میں چند دن ایسا آتا ہے کہ اللہ رب العزت اسے نیکی کی توفیق دیتا ہے، اور نیکی کرتا ہے اور ایمان پر خاتمہ ہوتا ہے، اور جنت کا حقدار ہو جاتا ہے۔ ہر شخص اولیاء اکرام کی زندگی کو دیکھے کہ وہ ہمیشہ کس بات سے ڈرتے تھے؟ اپنے خاتمے کو لے کر، کہ ہمارا خاتمہ نیک ہوگا یا نہیں، ہر کسی کو اسی کی فکر ہوتی تھی۔ کیونکہ میں آپ کو بتاؤں، ولی اللہ ہے، کرامت بھی دکھائے، سب کچھ ہے، لیکن اس کے بارے میں بھی کہا گیا الاستقامت خیر الف کرامہ، کہ جمے رہنا ایمان پر 1000 کرامت دکھانے سے افضل ہے، 1000 کرامت دکھانے سے افضل ہے۔ کیوں؟ آپ کو حضرت امام راضی علیہ رحمہ کی ایک بات بتاؤں کہ جب آپ کے انتقال کا وقت قریب آیا، آپ کے انتقال کا وقت جب قریب آیا تو آپ کی حالت ایسی تھی، ایک شخص آیا نزا کے عالم میں، بوڑھا شخص، آپ بہت بڑے امام تھے، منطق کی ایسی کتاب آپ نے لکھی
جس کو پڑھنے کے بعد اور پڑھانے کے لیے علماء کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں، بڑی بڑی کتابیں آپ نے ترتیب دی، ایسے امام کے پاس ایک بوڑھا شخص آیا اور آنے کے بعد کہا راضی تو اپنے رب کو ایک مانتا ہے تو دلیل دے، اس پر تو اپنے رب کو ایک مانتا ہے تو دلیل دے۔ حضرت امام راضی نے اس پر دلیل دی، اس نے رد کر دیا، یعنی اس دلیل کو کاٹ دیا۔ پھر دوسری دلیل دی، اس دلیل کو بھی رد کر دیا، یہاں تک کہ 360 دلیلیں دی، اس نے یکے بعد دیگر تمام دلیلوں کو رد کر دیا۔ حضرت امام راضی گھبرا گئے اور کہنے لگے میں اپنے رب کو ایک مانتا ہوں، یہ صحیح ہے یا نہیں؟ ایک شک پیدا ہوا، اتنے میں حجابات ہٹے اور آپ کی پیر و مرشد کی نظر آپ تک پڑی اور کہنے لگے راضی تو دلیل پہ دلیل کیوں دے رہا ہے؟ یہ کیوں کہہ رہا ہے یہ دلیل ہے میرے رب کو ایک ماننے کے لیے، وہ دلیل ہے میرے رب کو ایک ماننے کے لیے، تو کہہ دے کہ بغیر دلیل کے میں اپنے رب کو ایک مانتا ہوں، بغیر دلیل کے اپنے رب کو ایک مانتا ہوں۔ اتنا کہنا تھا کہ اب وہ بوڑھا شخص کا وہ کوئی اور نہیں، شیطان تھا جو بوڑھے کی شکل اختیار کر کے آیا۔ اب اس نے کہا، جو جملہ عرض کرنا ہے مسلمانوں، اس نے کہا کہ ایسے مقام پر میں نے 40 اولیاء کرام کا ایمان چھینا ہے، 40 اولیاء کرام کا۔ مسلمانوں، عبادات ہونے کے بعد، تمام چیز ہونے کے بعد، انسان دیکھے آج اتنی زیادہ عبادت ہونے کے بعد بھی اگر کسی کا ایمان چھین سکتا ہے تو ہم کس مقام پر ہیں؟ ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، ہمارے پاس کتنی ہے؟ آج اکثر ہماری باتیں لایانی ہوتی ہیں، ہمارے اکثر وقت دوسری فضول باتوں میں، تمام چیزیں اسی میں مشغول رہتے ہیں۔ اتنا یاد رکھنا، جو چیز زیادہ ہوتی ہے اسی کی عادت پڑ جاتی ہے، اور خوف کے وقت وہی چیز زبان سے نکلتی بھی ہے، خوف کے وقت وہی زبان سے باہر آتا ہے۔ عزیزان مکرم، اولیاء اکرام بھی اس بات سے ڈرتے تھے کہ خاتمہ کس طرح ہوگا، کیونکہ ساری چیزیں اسی پر ڈیپینڈ ہیں۔ اگر خاتمہ اچھا ہوا، خاتمہ نیک ہوا، تو پہلی منزل بھی آسان قبر، اس کے بعد محشر میں بھی تمام چیزیں آسان۔ اگر خاتمہ ہی اچھا نہ ہوا، میں آپ کو بتاؤں کہ کفر کی حالت میں اگر کوئی مر گیا تو قبر میں بھی اسے عذاب ہوگا، اٹھنے کے بعد جب محشر میں پیش کیا جائے گا وہاں بھی اس کی حالت کیسی ہوگی؟ اس کے نامہ عمل الٹے ہاتھ میں دیے جائیں گے۔ الٹے ہاتھ کو کس طرح؟ سینے کی جانب سے گھسو کے پیٹ پہ پکڑایا جائے گا اور پھر اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ جہنم میں یوں ہی نہیں ڈال دیا جائے گا، بلکہ کہا کہ ایک صندوق ہوگا آگ کا، اس کے اندر ڈال کر، اس صندوق کو دوسرے صندوق میں ڈال کر، اس صندوق کو تیسرے صندوق میں ڈال کر جہنم کے سب سے نیچے طبقے میں پھینک دیا جائے گا۔ اور پھر آخر میں جب جہنمی پورے جہنم میں جا چکے ہوں گے، جنتی پورے جنت میں جا چکے ہوں گے، ان کے بیچ میں موت آئے گی۔ موت ایک شکل میں، مینڈے کی شکل میں آئے گی۔ اب جہنمی دیکھ کر خوش ہو جائیں گے، جہنمی کہیں گے ارے واہ، اب تو جہنم سے آزادی مل جائے گی، موت مل جائے گی، ہمیں سکون ملے گا۔ اور جنتی ڈرتے ہوئے دیکھیں گے کہ پھر سے ایسی نعمتوں سے نکالا جائے گا، پھر ہم یہاں سے نکالے جائیں گے۔ عزیزان مکرم، یہ خوف اور ادھر یہ خوشی، یہ کس لیے کہ موت آ جائے گی تو سکون ملے گا، اور ادھر موت آ جائے گی تو آرام ملے گا۔ لیکن موت کہے گی جنتیوں تمہیں مبارک ہو، جہنمیوں تم پر لعنت ہو۔ اب موت کو بھی موت آ جائے گی، اس وقت موت کو بھی موت آ جائے گی، یعنی جہنمی ہمیشہ ہمیں جہنم کے لیے رہیں گے اور جنتی ہمیشہ ہمیں جنت میں رہیں گے۔ سبب کیا بنا؟ اگر ایمان پر خاتمہ ہوا، گناہ جتنا بھی کیا رہا، جہنم میں جانے کے بعد، سزا پوری ہونے کے بعد اسے نکالا جائے گا، جنت میں ڈالا جائے گا۔ لیکن اگر کفر پر موت ہوئی تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دیا جائے گا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ عزیزان